یاد رکھنا ننگے سر کی عورت کے ہاتھ کی پکی کھاؤ گے اندر کے سارے ایمان کی لذتیں ختم ہو جائیں گی. کلمہ آپ نے میرے اس نبی کا پڑھا کہ صبح مردوں کی بات ہے عورتوں کی نہیں. مرد عورتوں فرمایا جب بھی تم رات کو سو اور تمہاری صبح آنکھ کھلے پہلے کچن میں جانے سے پہلے واش روم میں جاتے ہو خبردار خبردار پتہ ہے استنجا کرنے جاؤ گے گندی چیز کا استنجا کرو گے لیکن خبردار باتھ روم میں جب جاؤ خبردار صبح صبح جب تک اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح نہ دھو لیا کرو تمہیں باتھ روم لیٹرین میں بھی جانے کی اجازت نہیں. مجھے ایمانداری سے بتاؤ اتنا نفاست والا دین جب ہاتھ دھوئے بغیر ٹوائلٹ میں جانے کی اجازت نہیں دیتا وہ پاک رزق دسترخوان پر بغیر ہاتھ دھوئے کھانے کی کیسے اجازت دے رہا ہے؟ پاکستان سمیت پوری دنیا کے ڈاکٹروں نے کہہ دیا بار بار ہاتھوں پہ سینیٹائزر لگائیے بار بار اپنے ہاتھوں کو واش کیجئے بار بار اپنے ہاتھوں کو دھوئیے. پاکستان کے ڈاکٹر کو آج سائنس نے سمجھایا کتنے مقدروں والا ہے. 1400 سال پہلے تجھے مجامنہ کا لال ممبر پر بیٹھ کر بتا کے چلا گیا فرمایا لوگوں اپنے ہاتھوں کو دھویا کرو. اور بعض مرد نے فرمایا او لوگوں دن میں 5 مرتبہ وضو سے اپنے چہرے اپنے ہاتھ پیر کو اپنے کانوں کو اپنے منہ کو اپنے ناک کی نتھوں کو صاف کر لیا کرو. فرمایا لوگوں جس کے گھر کے آگے سے ندی بہے 5 مرتبہ نہائے اس کے تن پہ میل نہیں رہتا. 5 مرتبہ وضو کر کر نماز پڑھنے والے کے نام اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا ہے. خدا کے واسطے میرے پیاروں میرے یاروں اللہ کے واسطے زندگی گزارنی ہے کوئی ایک دن کی نہیں. کسی کو 50 سال بیوی کا ساتھ ملا کسی کو 10 سال ملا کسی کو 30 سال. حوصلہ کر کے اپنے گھر کا جیون ساتھی تلاش کر. ایسا نہ ہو آج ہالوں کی چمک دے کر کمکموں اور بلبوں کی چمک دے کر اس کے حسن و جمال کی تعریفیں سن کر تو دل ہی کھو بیٹھے. ایسا اپنے زندگی کا مزاجی ایسا اپنا انتخاب کر کہ تجھے بعد کی زندگی گزارتے وقت تیری آنکھ سے آنسو نہ نکلے. یہ کون حق تیرے سے عدالتوں میں یہ کون حق برادری میں یہ کون حق تیرے سے پرے پنچایتوں کے اندر بیٹھ کے مانگ رہی ہیں جس نے خامد کے حق کو نہ سمجھا ساس سسر کے حق کو نہ سمجھا اپنی باپ کی سفید داڑھی کے حق کو نہ سمجھا رخصتی کے وقت ماں کے سینے سے لگ کر ماں کی آنکھ کے حق کو نہ سمجھا اس کے آنسو کو نہ سمجھا. وہ تیرے سے حق مانگ رہی ہے شرم آنی چاہیے. تو اسے کیا حق دے؟ اللہ اکبر جتنی حلال کی لا سکتا ہے کپڑے لتے میں کھانے پکانے میں کمی نہیں کرتا. اسے بھی تو چاہیے تیرا گھر بگاڑے نہ تیرا گھر سنوارنے میں کمی نہ کرے. اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد عربی سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوگر لو ہو جائے بلڈ پریشر اپ ہو جائے میرے عزیزو زبان کا ذائقہ کڑوا پڑ جائے تم پال کی تلاش میں تم چھالیوں کی تلاش میں اگر ایمان بے ذائقہ ہونے لگے مسجد میں جانے سے روکے روزہ رکھنے سے روکے فقیر کی ضرورت پوری کرنے سے روکے اپنے آگے سے کھانا اٹھا کر کسی غریب کے آگے رکھنے سے روکے تو بار بار درود شریف کا ورد کر لے. جیسے میرے عزیزوں ٹافی مچھی میٹھا کھانے سے تیری شوگر برابر ہو جاتی ہے کملی والے پر درود شریف پڑھنے سے تیرا ایمان پہاڑوں سے زیادہ اونچا ہو جاتا ہے. پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گھر والی جناب حفصہ یا صفیہ اونٹ پر سوار ہونے لگی آپ سے چڑھا نہ گیا. اللہ کے پاک پیغمبر نے دیکھا مسکرائے اٹھ کے کھڑے ہوئے اور اپنی ٹانگ کو یوں کر کے اونچا کیا اپنا گھٹنا اونٹنی کے ساتھ لگا لیا. پھر فرمایا میری گھر والی میرا ہاتھ پکڑا فرمایا میرے گھٹنے پہ پیر رکھ کے کھڑی ہو جا اس کا سہارا لے کے اونٹنی پہ بیٹھ جا. اللہ اکبر. رحمت والا نبی گھروں کو اجاڑنے کے لیے نہیں آیا بلکہ لوگوں کو جنت کا راستہ بتلانے کے لیے اور گھروں کی زندگی سنوارنے کے لیے آیا ہے.
فریج بھرے پڑے، الماریاں بھری پڑی ہیں، دیگچیاں برتن بھرے پڑے ہیں۔ فرمایا میرے بندے کیا تیرا میری ذات پہ یقین نہیں؟ گھونسلوں میں دانہ کوئی نہیں، جانوروں کی کھرلیوں میں چارہ کوئی نہیں، اور میرے بندے 17,999 کے قریب میری مخلوق اگلے دل کے ناشتے پہ میرے پہ بھروسہ کیے ہوئے ہے، جس کو میں نے 4 مہینے اپنے ہاتھوں سے بنایا، 9 مہینے میں سجاتا رہا۔ اور میرے بندے تو میں تیرے اتنا قریب، تو میرا اتنے قریب ہے میرے بندے، میں کیسے تجھے سمجھاؤں؟ 2 روٹیاں دینے والا تجھے ایک اللہ ہے۔ خدا کے واسطے کراچی میں بیٹھ کے یہ سوچ جو حکومت کیا کر رہی ہے۔ پان کی کیبن والا پیٹرول پہ بحث کر رہا ہے، تیرا کوئی پیٹرول پمپ ہے؟ 20,000 کی ملازمت والا، سونا مہنگا ہو گیا، تیرے گھر میں سونے کی انگوٹھی نہیں، تجھے بحث کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ بحث ہو رہی ہے؟ سال ہو گئے حکومتوں کو بدلتے بدلتے، مزاج کیوں نہ بدلا؟ جو چیزیں آپ حکومت سے مانگ رہے ہو یہ تو اللہ دیتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، حکومت تو کراچی اسلام آباد میں بیٹھی ہے، اللہ تو شارک سے زیادہ قریب ہے۔ وضو کر کے مصلی پر آ جا، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے سلام پھیرنا تیرا کام ہے۔ دنیا آخرت کی نعمتوں سے جھولی کو بھر دینا میرے رب کا کام ہے۔ یہ بات تجھے اسمبلی حال سے نہیں ملی، کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی سے ملی ہے۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجات کا حاجت کا معمول بنا لو، اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ آ جائے گا۔ کرے کون یہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، علی جی کا اولاد کی تربیت کرنے کا طریقہ بتلائیے کیا ہے؟ فرمایا پہلے کوکھ سے لے کر گود تک، اور گود سے لے کے 7 سال کی عمر تک اپنے بچے کو اپنا وہ حاکم بنا، آقا بنا، تو غلام بن جا، جو کہتا کر۔ اگر آپ چھوٹی سی عمر میں اپنے بچے کو ڈانٹ ڈپٹ میں لگا دیں گے، اس کا ذہن معاف ہو جائے، کھول دو اس کا ذہن، کر رہا ہے کرنے دو۔ بھیجا اس کی غلطیوں پر، جو آگے نقصان دہ بنے اس پہ تو روکو، باقی نہ ٹوکو۔ آج گھر میں جھگڑا کس چیز کا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ تیرے باپ کو آنے دے، اس سے پٹواؤں گی تیرے جوتوں سے۔ ابو آ رہے ہیں، چنگیز خان آ رہے ہیں گھر پہ، ابو تشریف لے کے آ رہے ہیں، کیا ہوا؟ کہ دیکھنا میری مانتے نہیں، ابو نے تھوڑ دے مار 4:30، چلو۔ ہر گھر کا تماشا۔ ہماری مثال کیا ہے؟ ایک دکان پر ایک گاہک آیا اور آ کے کہنے لگا، بھائی 1 کلو چینی دے دے۔ اب یہ بیٹھا آرام طلبی، اے سی کی ہوا، وہ کیوں اٹھے؟ اس نے جو ملازم 15,000 روپے رکھا اس نے کہا کلو چینی تول دے۔ اس نے جو اپنے ماتحت 9,000 روپے رکھا کہ کلو چینی تول دے۔ اس نے بھی دیکھا سارے حرام ہے تو میں کیوں صحت مند بنوں؟ جو دکان پر گاہک لینے کے لیے آئے گا کھڑا ہوتا ہے، تو ہی تول دے۔ مالک نے ملازم سے کہا چینی تول دے۔ اس نے تھیلی کھولی، دیکھی کوئی نہیں، پھٹی ہوئی چینی، یوں کر کے اس کے اندر بوری سے ڈالی، اور جب تولنے کے لیے لے کے گیا تھیلی پھٹ گئی۔ آنکھ کی گھوری سے ڈرایا، پھر کہنے لگا ادھر آ، تیرے باپ کا پیسہ ہوتا تو پتہ لگتا، تھاڑ کر کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ مالک ہے نا، ملازم نے کھا لیا، قصور تو نہیں تھا، تھیلی پٹی تھی۔ اپنا حال جو ہمارا گھر کا باہر کا میں بتا رہا ہوں یہ ہے، قصور نہیں دیکھنا، غلطی نہیں دیکھنی جو سامنے آئے۔ اور آپ ہی کہتے ہیں میں نہیں دیکھتا جب مجھے غصہ آتا ہے، میں نہیں دیکھتا بیوی ہے، بچے ہے، ماں ہے، بہن، میں اپنے دوست کو بھی نہیں دیکھتا، میں تو پھر چڑھ جاتا ہوں اللہ کا نام لے کے۔ آج تو اللہ کا نام لے کے چڑھ، جب کل اسرائیل تیرے پہ اللہ کا نام لے کے چڑھے گا تو رب کعبہ کی قسم قبرستان تک چھید تلے جائے گا، تیری چیخیں بھی سننے والا کوئی نہیں آئے گا۔ کر
मौज है, मैदान तेरा है, अल्लाहु अकबर, आज नेजा तेरे हाथ में है, कर जो तूने करना कर, अच्छा कर या बुरा कर, नहीं पकड़ूंगा। लेकिन बंदे कल तो मेरे सामने आके खड़े होना है, तेरे पैरों में जहन्नम की इतनी बड़ी बड़ी मेखें गाड़ दूंगा, जब तक मेरे खाए हुए के लुकमे का, मेरे पिए हुए के पानी का घूंट का मुझे हिसाब नहीं देगा। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, मैं दूसरा कदम तुझे पहले से नहीं उठाने दूंगा। कर तूने जो करना। हमें तरबियत के लिए स्कूल मिल गए, एकेडमी मिल गई। आपने देखा कभी सुबह 7 बजे री 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 बच्चे रो रहे हैं, पैम्पर भी अब्बू जान ने, बोतल भी, थैला भी, वो स्कूल छोड़ के आ रहे हैं। अम्मी की जिम्मेदारी खत्म, अब्बू की जिम्मेदारी खत्म, बहन भाइयों की खत्म। अंदर से आवाज आई 4 बजे ले जाइएगा, 4 बजे मोटरसाइकिल आ गई, ट्यूशन फिर 7 बजे ले जाइएगा। नन्ही सी जान पर जहां 1 घूंट पानी आता है वहां 2 लीटर भर दो तो बोतल फटेगी नहीं तो क्या करेगी? मौत। मुलाजिम, मालिक ने मुलाजिम को थप्पड़ मारा, अंधा है, नजर नहीं आता। अब सारा दिन बदला तो नहीं ले सकता था, अंदर अंदर गालियां देता रहा, कुड़ा हुआ। अज़म कर लिया रोटी भी नहीं खानी, घर जाके हंसना भी नहीं, बच्चों से भी बात नहीं करनी। थप्पड़ उसने मारा, गुस्सा घर पे। अब घर गया, रंग ढंग मिजाज सारा बदला बदला। इसका क्या कसूर था जो सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक तेरे माँ बाप के कपड़े, तेरे माँ बाप बहन भाइयों के झूठे बर्तन धोती रही, सब्जी काटती रही, गर्मी में चूल्हे के आगे बैठती रही। इसका क्या कसूर था? चीनी तो उसने गिराई ना। इसने आके घर में पूछा, घर वाली ने पूछा क्या बात है अजी, आपको कोई परेशानी है? उसने कहा हाँ है। क्या? फाड़ करके मुंह पे थप्पड़ मारा, कहा ये परेशानी है। हाथ उसके भी, जज्बात उसके भी, रगों में खून उसके भी। चलो 2 नहीं मारती, तुझे धक्का तो दे सकती है। किस वजह से तुझे धक्का नहीं दिया? अल्लाह की कसम, इसकी बदअखलाकी की वजह से लोग इसकी तरफ उंगली नहीं उठाएंगे, इसके बाप की सफेद दाढ़ी की तरफ उंगली उठाएंगे। चुप करके बैठ। मालिक ने अपने गुलाम को मारा, अल्लाहु अकबर, मुलाजिम को मारा, मुलाजिम ने अपनी बीवी को मारा। और अब्बा गुस्से से दरवाजा पटकते हुए मारते वो निकल गए। बड़ा बेटा अंदर आया, कहने लगा अम्मी क्या हुआ? मैंने कहा बताऊं तुझे क्या हुआ? फाड़ करके थप्पड़ बेटे का, कहा ये हुआ मेरे साथ। अम्मी भी बाहर चली गई। बड़ा था, हौसला था, कोई आईनी की रोके दिखाया। छोटा कूदता हुआ गेंद बल्ला लेके आया और उसने कहा भैया आजा खेलने गेंद बल्ला। उसने कहा खिलाऊं तुझे गेंद बल्ला? फाड़ उसके थप्पड़ मारा। हमेशा पानी नीचे को गिरता है। अब छोटा बड़े को नहीं मार सकता था, अम्मी को नहीं, अब्बू को नहीं मार सकता था। छोटा बाहर निकला, गली मोहल्ले में एक कुतिया या कुत्ता कचरे के ढेर पे बैठा था। उसे गुस्सा आया, उसने पांव से जूता निकाल के मारा कुतिया को। कुतिया कुत्ता वो करता जब दौड़ा, मालिक के मकान में अपनी दुकान के आगे खड़े होकर कहा घुस दुकान के अंदर न जाए। कुत्ता भी बेख्तियार था, उसने मालिक की पिल्ली से पकड़ लिया और बतला दिया जैसी करोगे वैसी भरोगे। अभी वाली नौटंकी यही हो रही, तो चलो हमारी तुम जल्दी ले लो, हमारे पास टाइम नहीं। कहाँ जाना है? बगम भंडार चलो, तो वहां जाना है। सादिकुल मसदूक पैगंबर जनाबे मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बतला दिया दुनिया मज़रातुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। जैसा बीज बोओगे कल हंसोगे और रोगे, फसल तुम्हें काटनी पड़ेगी। जाओ अपने इलाके के कब्रिस्तान में चले जाओ, मेरे प्यारों मेरे बुजुर्गों, आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं। हंगामा आग लगे सारा मोहल्ला आ जाता है। यकीन जानो एक कब्र में जन्नत की खिड़की खुली है, दूसरी कब्र में जहन्नम की आग जली है। जिसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खुली, आग जलने वाली तो उसे बिल्कुल भी पता कोई नहीं क्या हो रहा है। रोटी कपड़ा मकान
Speaker check. अपोजिशन ने यूं कर दिया, हुकूमत ने यूं कर दिया, उस अपोजिशन हुकूमत की फिक्र न कर। ये शाम को एक मेज पे इकट्ठे होते हैं, अपने घर की अपोजिशन का ख्याल कर। तेरे घर की अपोजिशन औलाद की सूरत में प्रेसिडेंट ला दो मेरे लिए, तूने बगावत कर दी है। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अपनी घरवाली से पूछ, आज जवान बेटा मेरे पास से क्यों गुजर गया है? कहती अजी इसे कुछ ना कहना। कहता बाजार को कि मुझे कुछ ना कहियो वरना मेरी भी जुबान खुलते देर नहीं लगेगी। बेटी तेरा बाप क्या कहेगा, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, तेरा अब्बू तबलीग में, तेरा अब्बू जिहाद में, मदरसे ज्यादा ही गलती हो रही है। लोग क्या कहेंगे, किसकी भतीजी बाजार में रहिएगा कहीं गलती हो क्या लगी। अम्मी आप दुपट्टा लेती हो जो मुझे कहती हो, चुप कर जाए आप। मौली मंजर शहबाज की दावत पर आया हूं, मुझे ईमानदारी से बताओ, कब्रिस्तान में जब मैयत को लेकर जाते हो औरत को, फिर जब कब्र में उसे डालने लगते तो क्या कहते हो? गैर महरम पीछे हट जाओ। अब याद आए, महरम महरम आ जा जी, गैर महरम सारे पीछे हट जाएं। अल्लाहु अकबर। ये बायजीद बुस्तामी की बेटी दफन हो रही है। महरम महरम तशरीफ ले आए, बाकी सारे पीछे हट जाएं। ये कौन सी महरम है, ये कौन सी पर्देदार है जो सब्जी वाले की दुकान पर, दूध वाले की दुकान पर, कहीं वाले की दुकान पर, गोश्त वाले की दुकान पर, कपड़ा लेने वाले की दुकान पर, जूते वाले की दुकान पर, बाजार में, होटलों में, टूल प्लाजे में, बसों में सर्विस करती हुई, जहाजों में सर्विस करती हुई, अल्लाह अकबर, हाफ स्टील पहन कर, यहाँ तक कमीज पहन कर, पजामे टखनों से ऊंचे पहन कर, नंगे सर बालों के जूड़े बनाकर, चेकअप मेकअप चेहरे पर सजा कर, अल्लाह अकबर, सारी जिंदगी जिसने किरदार की फिक्र न की, जिसने अपने पर्दे की फिक्र न की। ओए मेरा बचड़ा, आज तू कह रहे पर्दे वाले आगे आ जाओ, बे पर्दे वाले आगे चले चले जाओ, गैर महरम पीछे चले जाओ। फरिश्ता कब्र में से आवाज दे के कहता, ओए जालिम, जिंदगी में तुझे पर्दा ना याद आया, आज मरने के बाद तुझे पर्दा याद आ गया है। पर्दा तो कर गई कौन? सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अल्लाहु अकबर। माई खदीजा गोद में लेके बैठी हुई है, रहमत कायनात तशरीफ लाए। खदीजा क्या है? का बेटी फातिमा आई। सुभान अल्लाह, बेटी आई है, खड़े हो। खदीजा 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 का क्या? का इसका नाम फातिमा रख। अल्लाह, कायनात के प्यारे नबी, आप ये नाम क्यों रखवा रहे हो? का मैं नहीं रखवा रहा, मेरे पीछे जिब्राइल खड़ा हुआ है, का अपनी चौथी बेटी का नाम फातिमा रखो। जब ये तेरी खदीजा की गोद में आई, अर्श वाले ने फैसला फरमा लिया, इसका नाम फातिमा रख दो, क्योंकि अल्लाह ने इस पर और इसके आने वाली औलाद पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया है। क्यों जहन्नम की आग हराम ना हो? अल्लाहु अकबर। मेरे चांद, मेरे प्यारो, जिसने सारी जिंदगी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी चीज की ख्वाहिश नहीं की, कोई फिल्मी अदाकार बन जाए, तेरी मेरी बच्चियां रोने लग जाती हैं, आए मुझे बड़ा उसका अफसोस हुआ। अल्लाहु अकबर। तेरी मेरी बच्ची घर की इज्जत के जनाजे निकल गए, पर्दे के जनाजे निकल गए, गैरत के जनाजे निकल गए, आज तक ना तेरे मेरे आंख में आंसू आया, ना आपकी मेरी घर वाले बच्चों की आंखों में कभी आंसू आया है। फजर से लेकर ईशा तक 5 वक्त की नमाज तेरे मेरे घर से नाराज होकर चली गई। रात को बिस्तरों पे पड़े सो रहे हैं, फरिश्ता जमीन पर दरवाजों को फिरता सूंघता देखता होगा और कह रहा होगा, मुझे घर से कुरान की तिलावत की 24 घंटे में खुशबू नहीं आई है। सभी वाली नौटंकी यही हो रही, तो चलो हमारा इंटरव्यू जल्दी ले लो। आज अल्लाह के जिक्र से जुबान को तर कर लो। कहाँ जाना है? बगा मंडा, चलो तू वहाँ जाना। बना लो। रब्बे काबा की कसम, मलकुल मौत आता है, कंधे कोनियां, हाथ की उंगलियां, जुबान को सूंघ के देखता है। फरिश्ते कहते क्या सूंघ रहे? का सजदे में नमाज का निशान कोई नहीं, और इसकी जुबान से कुरान की तिलावत की खुशबू कोई नहीं। तुम्हारे में से जो ले जाना चाहे ले जाओ, मलकुल मौत मारने के बाद इसे
सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, मंजर बैठे पूछो आप सुन रहे हैं। आसमान के फरिश्ते यूं करके उछालते हुए लेके जाते हैं। कोई अमन फरिश्ता जी, ऐसे आदमी अमन की जो जी, अल्लाह जी। के रसूल का नाफरमान हो, ऐसे आदमी की वो आसमानों की तरफ ले जाने को तैयार ही नहीं होता है। अभी अब पिछले हफ्ते पहले मौला अल्लाह अकबर अब्दुल मतीन असगर साहब का इंतकाल हुआ। अल्लाह अकबर, आपने देखा क्या कह रहा था? रब्बुल आलमीन ने फरमाया यूं करके लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम के तरफ हो गया। आपको अंदाजा भी है क़यामत के दिन उठेगा, कोई मुंह में हाथ लेके उठेगा, कोई मुंह में उंगली लेके उठेगा, कोई मुंह में लॉलीपॉप गाली लेके उठेगा। वाह मौला असगर, जब तो क़यामत के दिन उठेगा ज़ुबान पे अल्लाह का कुरान लेके उठेगा। जब पापा से बैठ ला दो मेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। जब इकट्ठा करेगा और फरमाएंगे ये बंदा मेरे पास आ रहा है। जब मर रहा था ये कह रहा था रब्बुल आलमीन ने फरमाया आज मैं भी सुनता हूँ तुम भी सुनो, बता रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया पहले 7 साल कुछ ज्यादा ही गलती हो रही है। आका बनाओ, तुम गुलाम बन जाओ। देखे रहिएगा कहीं गलती का घाव भर ना जाए। आका बनो, तुम्हारे बच्चे गुलाम बने। अगर 50 रुपया देते उनकी थैली में झांक के देखो क्या चीज लेके आया है। आज की छालियों पर तूने न टोका। अल्लाह अकबर, कल नशे की आदत करने मर। अल्लाह अकबर, ये तेरे सामने आएगा, तेरे से देखा नहीं जाएगा। आज बेटे के सामने गाली दे, जब बुढ़ापे में तेरे सामने तुझे गाली देगा, अल्लाह की इज्जत की कसम खून के आंसू रोने में तू देर नहीं करेगा। आज बहन को देख के कहता है अब्बू इसे समझा लो, मेरा हाथ उठ गया ना, फिर ना मुझे कहना तोड़ दे उंगलियों से हाथ बस अपनी औलाद की। तेरी जुर्रत कैसी हुई मेरी बेटी की तरफ हाथ बढ़ाने की? अगर आज तू देख के मुस्कुरा दिया और तूने कहा तुम्हारे दोनों बहन भाइयों का मामला है, मर के देख ले, ये भाई सीना तान के तेरी बेटी के सामने खड़ा हो जाएगा। तेरे मरने के बाद तेरे मकान में से आने की इजाजत नहीं देगा। बाप जब समझा रहा हो मां को बोलने की इजाजत नहीं, मां जब समझा रही हो बाप को बोलने की इजाजत नहीं। बंद कमरे में डिस्कस कर लो, बंद कमरे में उतार चढ़ाव कर लो। औलाद के सामने एक दूसरे को गाली गलोच न देना, वरना बड़े छोटों से छोटे बड़ों से असर लेते हैं। आज बंद कमरे में तू सबके सामने गाली दे रहा है, ये टेलीफोन पर दोस्तों से बात करता करता तुझे गालियां देगा। औलाद की जब भी तरबियत करो, औलाद को जब भी समझाओ तो बंद कमरे में बिठा के समझाओ। 4 आदमियों के सामने खड़े करके मारोगे, बोलो अब तो सब कुछ हो गया, अब तो मैंने भी कोई नहीं रुकना। 7 साल तुम गुलाम औलाद आका, अगले 7 साल गुलाम औलाद बन जाए, तुम आका बन जाओ। जो 14 साल से 21 साल की उम्र है, फरमाया तुम वजीर बन जाओ, अपनी औलाद को अपना मशीर बना लो। हर काम में बेटे ये कर रहा हूं, बेटे मेरे साथ आ, बेशक उसकी मदाखलत ना लो, तो उसे बताओ मैं ये काम कर रहा। लेकिन अगर भाई को गाली देनी हो, ताए को गाली देनी हो, चाचे को गाली देनी हो, रिश्तेदार को गाली देनी हो, अल्लाह गनी कोई 2 नंबर काम सिखाना हो, बेटे को साथ ले जाओ, वगरना बेटा साथ कोई नहीं। बात किसकी करते हो? मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आप मस्जिद में तशरीफ लाया करते हैं तो अपनी बगलों में किल को छुपाया होता। अल्लाह से अल्लाह के नबी से बड़ा गैरत वाला, इज्जत वाला, हया वाला, औलाद की तरबियत करने वाला कायनात के अंदर कोई और तो दिखाओ। सैयदा फातिमा के दोनों रूह और नजर को अपनी गोद में उठाया ला के लाया करते और अल्लाह अकबर। साहबा कहते कमली वाले आपसे, आपको इनसे कितना प्यार है। फरमाया अबू बकर उमर मेरे प्यार की बात ना कर, मैं तो इनसे प्यार करता करता मेरा रब मेरे से ज्यादा इनसे प्यार करता है।
حضرت حسن رضی اللہ عنہ آئے, حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے بھیا ایک بات بتلاؤں. کہنے لگے اپنی امی کے ماموں ہند بن حالہ سے میں ابھی ابھی پوچھ کے آیا, کیا نانے کا حسن و جمال کیسا تھا؟ میں تو مجھے تو بتاؤں نانا ابو کتنے خوبصورت تھے. حضرت حسین نے 2-4 بول سنے. کیوں روئے؟ کہ میرے بھیا حسن و جمال تو کبھی نعت خان کراچی کا, کبھی خطیب پنجاب کا کہاں کا بیٹھ کے سنائے گا, ما زاغ البصر کی آنکھوں میں نین بتلائے گا, والتین کی دانتوں کی چمک بتائے گا, الم نشرح لک صدرک کا سینہ بتلائے گا, ورفعنا لک ذکرک کی بلندیاں بتائے گا, ید اللہ کبھی ہاتھ بتائے گا, کبھی آنکھوں کے نین بتائے گا, کبھی لا تحرک بہ لسانک ہونٹوں کی چمک بتلائے گا, کبھی گالوں کی چمک بتلائے گا, کبھی چہرے کی چمک بتلائے گا, کبھی مزمل مدثر کہہ کے چادر کی عظمت بتلائے گا, کبھی مکے مدینے کے ذکر کر کر لوگوں کے ایمان کو گرمائے گا, کبھی کملی کا ذکر ہوگا, کبھی زلفوں کا ذکر ہوگا, کبھی والضحیٰ پڑھے گا, کبھی واللیل پڑھے گا, اللہ اکبر, کبھی یتیمی والی آیتیں پڑھ کر, کبھی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, کبھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ يَاسِينَ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ طَٰهَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. یہ پڑھ پڑھ کر قرآن نانے کا حسن و جمال بتائے گا. میں تجھے ایک بات بتلاؤں کا, کیا بات؟ تو نانے کا مامے سے حسن و جمال پوچھ کے آیا, میں نانے کا ابے سے گھر کے اندر آ کے زندگی گزارنے کا طریقہ پوچھ کے آیا ہوں. کیا پوچھ کے آیا؟ کہ میں نے اپنے ابو علی سے کہا تھا کہ ابو آپ کا تو نانا جی کے گھر میں آنا جانا رہتا تھا, بتاؤ نانا ابو ہماری نانیوں کے ساتھ کیسے گزارا کرتے تھے؟ سب سے پہلا نبی کا گھر میں آ کر سوال. اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے 3 حصے زندگی کے گھر کی کرتے تھے, ایک حصہ اللہ کو, ایک حصہ گھر والوں کو, ایک اپنی ذات کو. اللہ کا حق پورا ہوتا, ایک ایک رکعت میں 10-10 پارے پڑ جاتے, کٹن راتا مسلے تے کھلوتے پیر سج جاون, خدا آنکھے نہ جاگتنا عبادت اے جئی ہووے, پیغمبر مقتدی ہوول امامت اے جئی ہووے. آئی سمجھ پنجابی؟ جب پنجاب والوں کو ابے تبے سمجھ آ سکتی ہے تمہیں بھی تو سمجھ آنی چاہیے نا پنجابی. جبرائیل علیہ السلام پیروں پر آ کر پاؤں رکھا پر بچھایا کرتے, کملی والے بس کیجئے, اللہ جل شانہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے. کہتے جبرائیل جا میرے رب کو پیغام دیا, میں گناہ معاف کروانے کے لیے نہیں رو رہا, افلا اکون عبدا شکورا, میں تو سجدے میں پڑھ کر اس رب کی تعریف کر رہا ہوں جس نے میں یتیم کے سر پر سارے نبیوں کی سرداری کا تاج رکھ دیا ہے. اللہ کا حق پورا دیتے, اپنے گھر والوں کا حق پورا دیتے, جو اپنا حق آرام کا ہوتا کیا کرتے؟ عائشہ ذرا میرے سے بات میری سن, مجھے جواب دے کے پھر سونا. اے حفصہ, جس کے گھر کی باری ہوتی پوچھتے آج کتنے فقیر دروازے پر آئے تھے, کتنے کو دیا تھا, کتنے خالی گئے تھے. ہم 10 روپے دے کے کہتے دروازہ بند کر دو, ان کا تو یہی رہتا ہے. آج اللہ کے نام پر دروازہ بند کر, کل جب اس نے اپنی نعمتوں کا دروازہ بند کر دیا, عبد الحلال کا تعویذ بھی دروازہ نہیں کھلوا سکے گا. اللہ کو دینے کی عادت ڈالیے, اللہ کو دینے کی عادت ڈالیے, اللہ کو دینے کی عادت ڈالیے. رب کعبہ کی قسم رات کے اندھیرے میں وہ تیرا میرا گھر نہیں بھولے گا. کتنے فقیر دروازے پر آئے تھے, کتنی مانگنے والی دروازے پر آئی تھی, یہ آئی تھی, وہ فلانی آئی, وہ فلانی آئی تھی. کس کس کو دیا؟ کملی والے جتنے 3-4 سکے درہم تھے دے دیے, روٹی دے دی, اور کیا دیا؟ اللہ کے نبی سر کی چادر فالتو تھی وہ بھی دے دی, اور کیا؟
عائشہ تیرا جو جوڑا ایک اضافی کہاں کا وہ بھی دے دیا، کچھ بچا؟ اما عائشہ اٹھتی اور یوں کر کے دودھ کا پیالہ لاتی، سونے ب 2 گھونٹ تیرے لیے بچے ہیں، عائشہ بتا کوئی اپنی بھوک کا سوال کر کے گیا اور تو نے اسے دیا نہ ہو؟ جی اللہ کے نبی کہاں ہے اس کا مکان؟ وہاں۔ فرمایا عائشہ اس راز کو راضی رہنے دینا، کسی غریب کے پیٹ سے کپڑا نہ اٹھانا، اگر اس کی آنکھ میں آنسو آ گیا تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں کالی کملی والے کو بھی سر جھکانا پڑ جائے گا۔ اپنے حصے کا کھانا ہوتا، اللہ اکبر، جا کے ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کرایا کرتے۔ حضرت حسین کہنے لگے او میرے نانا کی سخاوت کو کون پہنچے گا؟ اگر جیب میں ہاتھ ڈالتے سکہ نظر نہ آتا، ساحل کو اپنے تن کا کرتا ہی اتار کے دے کے آ جایا کرتے۔ لاؤ مثال، پہلے خویش پھر درویش، پہلے اپنے پھر غریبوں کو، پتہ نہیں کون سا دین ہے۔ ہمارے اندر سے صلح رحمی بالکل ختم ہو چکی، دل سخت ہوا، آسمان کا دروازہ بھی زنگالودہ سخت گناہوں نے کر دیا، نہیں کھل رہا۔ دلوں کی نرمی میرے عزیزو، جیسے سخت زمین پر پانی ڈال کے زمین نرم کرتے ہو، دلوں کی سختی آنکھ کے آنسو سے دور ہوگی میرے عزیزو۔ جتنا آنکھ کا آنسو نکلے گا اللہ تیرے دل کو نرم کرے گا۔ جب تیرا میرا دل نرم ہو گیا پھر اللہ اکبر نیکی کرنے کو بھی دل کرے گا، نیکی کروانے کو بھی دل کرے گا۔ آر دل کے بعد خیال آتا ہے گھر کا فرش دھو لو گندا ہے، کبھی یہ بھی خیال آیا آنسو 4 نکال دل گندا ہو گیا ہے، اکیلا بیٹھ کے یار یار سے ناراض ہو جائے، اللہ اکبر تجھے رونا آ گیا، اللہ کی ناراضگی سامنے نظر آ رہی ہے، کبھی آنکھ میں آنسو نہیں آیا۔ مال جائے جانے دینا، ایمان کا سودا نہ کریو۔ زبان کی حق گوئی کو میرے چاند میرے پیارو، اللہ اکبر، مجھے کبھی موقع ملا، اللہ نے مجھے موقع دیا 100 اصول ہے زندگی گزارنے کے جو قرآن بتلا رہا ہے، 100 اصول۔ پوچھنا علماء کرام سے سورہ لقمان میں کتنے اللہ نے بتائے۔ سو اصول ہے زندگی کیسے گزارنا، سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، وعدہ نہیں توڑنا، کسی کا مال نہیں دبانا، کسی کی طرف دیکھنا نہیں، زمین پر اکڑ کے نہیں چلنا، سر جھکا کے چلنا ہے، آنکھیں نیچی کر کے چلنا ہے، اکڑ کے نہیں چلنا، کسی تکبر نہیں کرنا، اونچی آواز سے بات نہیں کرنا، کسی کو برے نام نک نیم سے نہیں پکارنا، کسی کی برائی۔ کتنے اصول ہیں زندگی گزارنے کے۔ ان 100 اصولوں کے سامنے اپنی زندگی کو سامنے رکھ کے دیکھے ہے، مفاد آتا ہے 5 روپے کے فائدے کے پیچھے کتنی قسمیں اٹھاتے ہیں، اللہ کی قسم یہ خرید کوئی نہیں، اللہ کی قسم یہ اتنے میں نہیں آیا، خدا کی قسم مجھے نہیں پتا، کھٹر کھٹر قسمیں اٹھا۔ زبان کا بول سچا، ہاتھ کی کمائی حلال کی، یقین جانو اللہ جل شانہ کی طرف سے آسمان سے رحمت ایسے برستی ہے جیسے پرسوں تمہارے علاقے میں بارش برسی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے مفتی صاحب ہے، اللہ اکبر، مدرسے کی چھٹی ہوئی، خاندان میں رشتہ داروں میں شادی آ گئی۔ مفتی لطف اللہ صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، مفتی لطف اللہ صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، بیٹیوں کو بلایا، شادی میں جانا ہے، جانا ہے، بیوی جانا ہے شادی میں، ایسا کرو پھر تم تیاری کرو، سواری کا میں انتظام کرتا ہوں۔ بیل گاڑی لی، بیل جوت دیا، چاروں طرف اس تختے کے گاڑی کے ریڑھی کے لمبی لمبی چٹانیں، لمبی لمبی لکڑیاں لگائی، پردہ ڈال دیا، اس کے اندر بٹھا دیا، خود بیل گاڑی، مفتی لطف اللہ سہارنپوری دارالعلوم دیوبند کا مفتی بیل گاڑی چلاتے جا رہے، سامنے چور آ گئے، بڑے بڑے ڈاکو لٹیرے آ گئے، اور اللہ اکبر اس وقت کا جو تہار تھا آگے کر دیا، کہ بھئی چاہتے کیا ہو؟ کمال، کہ خبردار پھر اس لیڈی سے پیچھے ہٹ جاؤ،
کیونکہ اس گھر کے اندر وہ پاک، اس ریڈی میں، اس پردے میں وہ پاک باز عورتیں بیٹھی ہیں، آج تک باپ نے بھی بیٹیوں کو اونچی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا ہے. میں باپ ہوں، میں نے بھی آج تک نہیں دیکھا میری بیٹی کتنی خوبصورت ہے. تمہیں مال چاہیے نا، مال دے دیں گے، لیکن اندر نہیں گھسنا. اس نے کہا بغیر مزاحمت کے سب کچھ مل رہا ہے تو ٹھیک ہے بھائی دیو. مفتی لطف اللہ سہارنپوری نے یوں کر کے اندر چہرہ کیا، کہنے لگا بیٹیو اللہ اکبر، ایمان بچانا ہے کہ مال بچانا ہے؟ ابو کیا ہوا؟ کہ باہر ڈاکو کھڑے ہیں، عزت پر حملہ کرنے لگے تھے. میں نے کہا مال سے کام چل جائے گا. کہا میری بچیوں میں نے ڈاکوؤں سے وعدہ کیا، میری بچیوں میں نے ڈاکوؤں سے وعدہ کیا ہے کہ ایک کان کی بالی ناک کا کوکا نہیں رکھیں گی، سب کچھ دے دیں گی، اندر نہ جھانک کے دیکھنا. بیٹیاں کہنے لگی ابا مبارک ہو، ہمیں ایسے باپ کی امید تھی، ایسا ہی چاہیے تھا. الحمدللہ تو نے ایمان اور پردہ بچا کر بڑا سستا سودا کر لیا. سونا بعد میں بن جائے گا، اگر ایک مرتبہ پردہ اجڑ گیا قیامت کی صبح تک دوبارہ پردہ نہیں بنے گا. لے جاؤ باجی، جتنا سونا تھوڑا بہت مولوی کے پاس ہوتا کتنا ہے، جتنا تھا چوروں کو دے دیا، کپڑے نہیں دے دیے، چور لے کے چلے گئے. مفتی لطف اللہ سہارنپوری آپ دیدہ غریب کا آنسو آنکھ سے نکلتا نہیں ہے. اللہ کی قسم غیب کا نظام خدا کا حرکت میں آ جاتا ہے. مجبور کی مجبوری پر اس کو رلانا مت، ورنہ اللہ قبر کے اندر رلاتا رلاتا لے جائے گا. میدان محشر میں 50,000 کا سال کا ایک دن ہے، آنکھ سے آنسو نہیں خشک ہوگا. الہی کیوں رلایا؟ فرمایا تو نے میرے غریب بندے کو رلایا، میں تجھے چپ کیسے کراؤں؟ روتے جا رہے ہیں، اندر سے بھی رونے کی آواز آئی. مفتی لطف اللہ سہارنپوری کیسے ماں باپ تھے اور کیسی اولاد کی تربیت تھی. یونی کا گھر جا کے بتلاؤں گی، شادی میں پہن لوں پھر بتلاؤں گی. یونی کا میں گھر جا کے ابو کو سکون سے تسلی سے سمجھاؤں گی. اندر گئے، ابو مفتی کیا ہوا؟ کہ ابو جی وعدہ خلافی ہو گئی. کس سے؟ ڈاکوؤں سے. مفتی لطف اللہ سہارنپوری نے اپنی سواری کی لگام باندھی. کیا ہوا؟ ابو جی تو نے ان کے سامنے وعدہ کیا تھا اللہ غنی اپنی بچیوں سے کہ میری بچیاں ایک ایک چیز اتار کے دیں گی. ابا جی ڈاکوؤں کی دہشت کی وجہ سے میرے ہاتھ کی انگلی میں چھلا رہ گیا، وہ میں اتارنا بھول گئی. میں نہیں چاہتی کہ وقت کا ڈاکو قیامت کے دن میرے سفید داڑھی والے باپ کو اللہ کے سامنے سے جھوٹا کہہ دے. تجھے اللہ کے سامنے ڈاکو کہے گا یہ مفتی ہے وقت کا، اس نے جھوٹ بولا تھا. کتنی با کمال اولاد ہے باپ کی حلال کی کمائی کا نتیجہ. جاؤ مفتی محمد حسن ولی کامل جن کے بارے میں حاجی عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرقدو کہتے تھے، فرمایا لوگوں جس نے دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا مفتی حسن کے چہرے کی زیارت کر لے. کہنے لگے جنرل ضیاء الحق شہید مرحوم کے نواسے کے ختم قرآن پر حافظ ہے، ہر سال فرمایا میں جاتا ہوں. ایک سال میں گیا، ان کا نواسا کہنے لگا آؤ جی میں آپ کو اپنے گھر کا ایک واقعہ بتلاؤں. کیا واقعہ؟ کہنے لگے میری امی جنرل ضیاء الحق صاحب نے جب اپنی بیٹی کی شادی کی، میری امی کی وکیل صاحب تھے، بیرسٹر تھے، اللہ اکبر اونچے درجے کا وکیل تھا. اللہ نے مجھے قرآن کا حافظ بنا دیا. حافظ بنانے کے بعد میں عالم بن گیا، پھر مجھے قرآن یاد ہوا، میرے اندر تقویٰ کے بسیرے کرنے لگا، ڈیرے ڈالنے لگا. ایک دن میرے اندر دل میں خیال آیا میرا باپ وکیل ہے، پوچھ تو نہیں سکتا، کیا پتا حلال کے مقدمات میں ایک آدھ ناجائز مقدمہ بھی لڑتا ہو. اللہ اکبر. جب میرے ابا نے میری شادی کہیں کر دی، اگلا صبح کا دن آیا، کچن کے اندر اماں کھڑی بیٹھی روٹیاں پکا رہی تھی. میں نے اپنی امی سے جا کے کہا امی جان آج کے بعد آپ زحمت نہ فرمائے، اب میں شادی شدہ ہو گیا، اب میں کمانے والا کماؤ پوت ہو گیا، اپنا کماؤں گا اپنی کھاؤں گا، خدمت تیری پوری کروں گا، رہوں گا تیرے گھر میں، لیکن آج کے بعد معذرت کے ساتھ میری روٹی نہ پکائی ہو. اماں ہاتھ پاٹ کے اندر روٹیاں رکھتی بے ہو پریشان کمرے میں جا کے رونے لگ گئی. شام کو جنرل ضیاء الحق مرحوم کا داماد آیا اور آ کے بیوی کی حالت غیر دیکھی. کیا ہوا؟
کہنے لگی اسی دن کے لیے میں جی رہی تھی، آج تیرے بیٹے نے تیری کمائی پر میرے پہ انگلی اٹھا دی۔ کیا ہوا؟ کہ تیرے بیٹے نے مجھے کہہ دیا پتہ نہیں ابو 1 نمبر کیس لڑتے ہیں 2 لڑتے ہیں، ابو جان کی کمائی سے آج کے بعد نہیں کھاؤں گا، اللہ اکبر، میں اپنی بیوی کی ہاتھ کی کھاؤں گا، کماؤں گا خود، اگر میں مشتبہ مال کھاؤں، شک والا مال کھاؤں، میرے تقوی پر، میری پرہیزگاری پر، میری تہجد کے سجدوں پہ اثر نہ پڑ جائے۔ ضیاء الحق مرحوم کا داماد چیخے مار کے رونے لگا، اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے بیٹے کے کمرے میں آیا اور کہنے لگا بیٹا میری کمائی پر شک کرنے سے پہلے ایک مرتبہ مجھ سے پوچھ تو لیا ہوتا، اللہ کی قسم ہے جو آج تو تہجد کے سجدے کرتا ہے، رب کعبہ کی قسم یہ تیرے باپ کی حلال کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ لاؤ 2 نمبر کما کر کیوں اولاد کی خوشیوں کو اجاڑنے میں لگے ہو؟ پتہ یہ مال خراب ہے، سائڈ پہ رکھ دو، لینے والا کوئی رئیس نہیں، ریڑی بھانگ تیرے دروازے پر آیا، پتہ نہیں کتنے دل کے بعد آس امید سے جو چیز خام مال ہے، خراب ہے، وہ لینے آیا، تو نے تھیلی میں کالی پنی میں ڈال کے دے دی اور تو سمجھا تو نے 5-10 روپے کے پیچھے بڑا تیر مار لیا، تجھے پتہ ہی نہ چلا تو نے 5 روپے کے اندر وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ اکبر، تجھے پتہ ہی نہ چلا تو نے 5 روپے کے پیچھے اپنے جو ایمان تجھے پلسرات سے گزار کر جنت کا ٹھکانہ بنوا سکتا تھا، تو نے 5 روپے کے پیچھے اپنے اسی مال کا ہی سودا کر لیا ہے۔ بچیاں رو رہی ہیں، ابو شادی میں نہیں جاتے، ہمیں اللہ کے سپرد کر دے، یہ چھلا پکڑ چوروں کو تلاش کر۔ لکھا ہے مفتی لطف اللہ سہارنپوری نے بیٹی کے ہاتھ سے چھلا لیا، سواری چھوڑ کر دوڑنا شروع کر دیا، ابھی چور تو دندناتے تھوڑا آگے گئے تھے، آواز دے کے کہنے لگے بھائی اور رک جاؤ، وہ سمجھے پیچھے پولیس والوں کو تھانے میں خبر ہوگی، دوڑنے لگ گئے۔ مفتی لطف اللہ بڑھاپے پن میں دوڑ ہے، کو اللہ کے واسطے پکڑوانے نہیں آیا، قیامت کے دن بیٹیوں کے سامنے جھوٹا نہ ثابت ہو جاؤں، میں اپنے سچ کو ثابت کرنے کے لیے تمہاری امانت تمہارے پاس پہنچانے آیا۔ ڈاکوؤں کے سردار کے کانوں میں آواز پڑی، اپنے قافلے کے ساتھ رک گیا۔ مفتی لطف اللہ سہارنپوری بوڑھا سفید داڑھی والا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، بھائی وعدہ خلافی ہو گئی، پہلے تو معاف کر دو، دوسرا ہم نے کہا تھا سب کچھ دیں گے، اللہ کی قسم کوئی چیز اپنے پاس ہی رکھیں گے، غلطی سے میری بیٹی کی انگلی میں چھلا رہ گیا، یہ تمہاری امانت تمہارے پاس لٹانے آیا۔ ڈاکو کا سردار داڑے مار مار کے رونے لگ گیا، کہنے لگا تیری بیٹی کا چھلا لے کے جاؤں گا، کل قیامت کے دن فاطمہ کے ابے کو کیا منہ دکھاؤں گا، اللہ اکبر ہے۔ مفتی لطف اللہ خدا کے واسطے میں معاف کر دے، اور یہ سونا لے جا اپنی بچیوں کے ہاتھوں میں، ان کے کانوں میں جا کے پہنا دے، خدا کے واسطے دل پر لگیا ڈال دے اور ہمیں اللہ والا بنا کے جا۔ مفتی لطف اللہ رونے لگ گئے، کہنے لگے بھی تو ڈاکوؤں کا خمار تمہارے دماغ میں تھا۔ مفتی لطف اللہ کے چہرے کا بوسہ دیکھ کے کہنے لگے جس کا امتی اتنے ایمان والا، اس کا آقا کتنے ایمان والا ہوگا۔ تیری میری 2 نمبری سے، آپ کے میری چور بازاری سے، میں نہیں کہتا شاید لوگوں کو ہو، آپ تو نیک لوگ ہو، آپ کو پتہ ہے ختم نبوت کی پگڑی کی طرف انگلی اٹھ رہی ہے، آج سے پہلے کبھی اتنا طوفان بدتمیزی ختم نبوت کی انگلی کی، ختم نبوت کی پگڑی کی طرف ہوا جو آج ہو رہا ہے، یہ سارے کا سارا ہمارا قصور ہے۔ آج ہم نبی والی زندگی سے ہٹ گئے، لوگوں نے ہمارے نبی کی پگڑی پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دی۔ حاتم طائی کی بیٹی فسانہ جب رحمت دو عالم کے دربار میں گرفتار ہو کے آئی، بلال جی آبنا کے لال، اس کے سر پہ چادر ڈال، کملی والے کافر کی ہے، فرمایا بلال میری کملی کو نہ دیکھ، بیٹی کے ننگے سر کو دیکھ، اگر آج میرے دربار میں ننگے سر بیٹی چلی گئی تو کربلا کے میدان میں حسین اپنی بہن زینب کے دوپٹے کا کیسے دفاع کرے گا؟ آفر کیا ہے؟ کلمہ پڑھ، گھر چل، کس کے؟ فاطمہ کے۔
آج کے بعد اس گھر میں ایک نہیں دو بیٹیاں ہوں گی، ایک تو ایک فاطمہ، جس طرح اس کو پیار کرتا ہوں اس طرح تجھے کروں گا. کہنے لگی نہیں، مجھے نہ گھر چاہیے نہ تو چاہیے، مجھے میرے ماں باپ کے گھر چھوڑ. 3 دن تک نبی فرماتے رہے، نہیں مانی. صحابہ اکرام سے فرمایا کون ہے جو اپنی بہن کو بحفاظت اس کے گھر چھوڑ کے آئے؟ صحابہ اکرام کے ہاتھ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ ہم جائیں گے. فرمایا ایک بات کا خیال کریو، پاؤں کا جوتا اٹھائے اس کے قدم کی مٹی پر بھی نظر نہ اٹھانا. چہرہ تو دور کی بات ہے، اگر اس کے مٹی پر قدموں والی مٹی پہ نظر پڑ گئی تو قیامت تک لوگ میری ختم نبوت والی پگڑی پہ انگلیاں اٹھانے لگ جائیں گے. فسانہ صحابہ کے درمیان جا رہی ہے. جب اپنے بھائی عدی کے پاس پہنچی، عدی نے دیکھا، کہا کن کے ساتھ آئی؟ کہا تیرے میرے بھائی، بعد میں بتاؤں گی کون ہے، پہلے ان سے پوچھ. اللہ کی نے کن کے رب کی قسم دے کے تم آنکھوں والے ہو کہ اندھے ہو؟ اللہ اکبر. عدی کہنے لگا میں تو سمجھا تھا کہ لٹ گئی. کہنے لگی میرے بھائی عدی، اگر آج میرا باپ زندہ ہوتا، میرا باپ ایک طرف انہیں کھڑا کرتا اور ایک طرف سگے ماں جائے کو کھڑا کرتا اور مجھ سے پوچھتا بتا کس کے ساتھ سفر کرے گی؟ بھائی تیرے پاس سے گزر کر میں نبی کے یاروں کے قدموں میں بیٹھ جاتی. اللہ کی قسم ہے تیرا چہرہ دیکھتی ہوں مجھے اتنی حیا نظر نہیں آ رہی جتنا غلامان رسول کے چہروں پر نظر آ رہی ہے. یہ لوگ اللہ اکبر، یہ فرشتے ہیں فرشتے. کافرہ کہہ رہی کلمہ نہیں پڑھ. ماں کے مرنے کے بعد ماموں کے گھر میں بھانجی رہ رہی ہے. اللہ پوچھ جا کے، پوچھ کیسے گزر رہی ہے؟ کہ سمجھ نہیں آ رہی، عزت بچاؤ کہ مال. بھائی کے مرنے کے بعد بھتیجی سب کی بات نہیں کرتا، چاچے تائے کے گھر میں رہ رہی ہے، پوچھ کیسے رہ رہی ہے؟ کتنے باپوں کے جنازے اٹھے تمہارے لسبیلا سے. جاؤ جا کے بیوہ کے دروازے کی کنڈی بجاؤ اور جا کے پوچھو رات کو ان یتیم بچیوں کے ساتھ کتنی دیر سوتی ہے، کتنی دیر بیٹھ کے دروازے پہ پہرا دیتی ہے. مسلمانوں، نبی کا، اس نبی کا آپ نے میں نے کلمہ پڑھا جس کے پیروں میں جانور آ کے بیٹھ جایا کرتے، بلبل جس کے کان میں آ کے دکھڑے سناتی، اونٹ جس کے کان میں آ کر ہونٹ کے ساتھ ہونٹ جوڑ کے دکھڑے سناتا، بھیڑیے جس کے قدموں میں آ کے بیٹھتے ہیں. اللہ اکبر. آج اس نبی کا امتی اپنے ہاتھوں سے اپنے بیل کی سر کی چادر اتار رہے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ اتنے حالات ابتر ہو جائے مدینے میں داخلے کی ہمیں کون اجازت دے گا؟ کس نبی کی شریعت کے پابند ہو؟ فرمایا بھائی بالغ ہو جائے، بہن بالغ ہو جائے، سگے بہن بھائیوں کو بالغ ہونے کے بعد ایک بستر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں، تو پھر تجھے اپنی کزل کو موٹر سائیکل پر کالی چھوڑ کے آنے کی بھی اجازت کوئی نہیں. بہت صاف شفاف دین ہے. عدی کہنے لگے کس کے پاس سے آئی؟ کہ فاطمہ کے ابا کے پاس سے آئی. کیا ارادہ ہے؟ عدی کا کیا؟ کہ میں تو کہتی ہوں تو بھی چل. اللہ اکبر. ہم نے بڑے بڑے باپ دیکھے، بڑے بڑے لال دیکھے، فاطمہ کے باپ جیسا باپ کوئی نہیں، آمنہ کے لال جیسا لال کوئی نہیں. کاش میرا باپ حاتم تائی زندہ ہوتا، ادھر فاطمہ کا باپ ہوتا، ادھر فسانہ کا باپ ہوتا. حاتم تائی کہتا بتا بیٹی بتا کس کے ساتھ جائے گی؟ اللہ کی قسم اپنے باپ جیسے لاکھوں باپ محمد کی پیر کی جتی پر قربان کر دیتی. عدی تجھے کیا بتاؤ، مجھے جبرائیل بھی اتنا حیا والا نظر نہیں آیا جتنا عبداللہ کا بیٹا حسین کا نانا نظر آیا ہے.
हुकूमतों ना महकूमतें ना बदलो, मकान के नक्शे ना बदलो, बल्कि मकान में रहने वाले का किरदार बदलने की अल्लाह से दुआ कीजिए। सोच बदले, अपने इरादे बदले, सोच बदले, अपनी उमंगे बदले, अपनी फिक्र बदले। ये सारी की सारी चीजें कहां से मिलेंगी? चेहरे को संवारने के लिए ब्यूटी पार्लर में जाना पड़ेगा, अपनी जिंदगी को संवारने के लिए आमना के लाल के तरीकों वाली चादर के नीचे आना पड़ेगा। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। देवबंदी बाद में बनियो, बरेलवी बाद में बनियो, अहले हदीस बाद में बनियो, नक्शबंदी चिश्ती सल्फी सैफी बाद में बनियो। पहले उम्मती बल के दिखा, तुम मरा हुआ तेरे कफन से आवाज आए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ओए लोगों, कलमे की चादर ना दो, मेरे वजूद पे कलमे की चादर ना दो। मैंने अल्लाह के नबी की इतनी जिंदगी की तबाह की, मरने के बाद पता लगा मेरे जिस्म के अंग अंग पे कलमा लिखा हुआ है। ये जिंदगी मेरी भी बन जाए, मेरे पड़ोसी की बन जाए, मेरे हमसाए दुकानदार की बन जाए, तमाम दुनिया के इंसानों की बन जाए, अमेरिका वालों की भी, बरतानिया वालों की भी, इंडिया वालों की भी, कराची पंजाब सूबा सिंध सरहद वालों की बन जाए। ये जिंदगी बनाने के लिए मेरे अजीजों अब कोई फरिश्तों की जमात नहीं आएगी। आपको मुझे उठना पड़ेगा, आपको मुझे फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। अगर मैं दुकानदार हूं, अगर मैं फैक्ट्री का मालिक हूं, अगर मैं प्लाजो मार्केट का मालिक हूं, इसके साथ साथ मैं नबी का उम्मती हूं। अल्लाह का, उसके रसूल का मेरे पे पहले हक है, फिर औलाद का, फिर बीवी बच्चों का, फिर खानदान का हक है। अल्लाह का हक ये, अल्लाह का हक ये कि ईमान पकाना, ईमान बचाना, ईमान फैलाना। अल्लाहु अकबर। ईमान लाना, ईमान पकाना, ईमान बचाना, ईमान फैलाना। ईमान बनेगा दावत से, ईमान बनेगा दावत से। ईमान को अगर पकाना हो, अल्लाहु अकबर, ईमान पकेगा मुजाहिदों से। अल्लाहु अकबर। ईमान बचाना हो, ईमान बचेगा हिजरत से, और ईमान फैलेगा कुर्बानियों से। ये सारी चीजें मेरे अंदर और आपके अंदर कैसे आ जाए, इसके लिए एक आलमी फिक्र है। जो आलमी फिक्र हज़रत इलियास रहमतुल्लाह अलैह के सजदों से शुरू हुई। अल्लाहु अकबर। वो आलमी फिक्र का मेरे अजीजों रिश्ता ताल्लुक बुनियाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की झोली से जाके मिलती है। फिर ये आलमी मेहनत चलते चलते हिंदुस्तान में, ईरान में आ गई। अल्लाहु अकबर। हजरत पढ़ाया करते थे, 265 मदारिस के जिम्मेदार थे मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह। 265 मदारिस में पहला बच्चा जब कुरान का 11 साल के बाद हाफिज बना, हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े औकात से उसकी आमील का इंतजाम किया। बड़े खाने पके हैं। उस हाफिज कुरान की आमील की दस्तार बंदी के लिए खुद अमामा लेके आए। जब स्टेज पर आके बैठे, हाफिज कुरान को आवाज दी गई। दाढ़ी कोई नहीं, मूछे है, कॉलर पहन रखा है, सलवार टखनों से नीचे, पगड़ी रख के रोने लग गए। कहने लगे अल्लाह इलियास की दुआओं में कहां कमी रह गई। 265 मदारिस का तमाम छोड़कर मदीने शरीफ चले गए। रियाजुल जन्ना में कायनात के प्यारे नबी की ख्वाब में ज़ियारत हुई। फरमाया इलियास पहले तू जहां से आया वहां चला जा, अल्लाह ने तेरे से दिल का बहुत बड़ा काम लेना है। ईरान के शागिर्द जब पढ़ के गए, क्या कहा, जब अपने इलाके में जाइयो मदरसे मस्जिद बनाना, वह एक कमरा मस्जिद के मुत्तसिल अल्लाह के मेहमानों का बनाना। वो उलमा कहने लगे मस्जिद मदरसा तो समझ आया, अल्लाह के मेहमान कौन? फरमाया एक वक्त आवेगा अपना माल अपना जान लगाकर, अपने बिस्तर अपना चूल्हा उठाकर, जब अल्लाह के मेहमान तुम्हारे मुल्क में आएंगे, मस्जिद के साथ कमरा बना देना ताकि उन्हें कोई देने में दुश्वारी ना हो। उलमा कहने लगे, दूसरे का मुंह देख के हंसने लगे,
دل میں خیال آیا ہمارے استاد کو کچھ تو نہیں گیا، بابا پاگل تو نہیں ہو گیا؟ فرمایا 11 سال کے بعد جب ایران کے ایئرپورٹ پر پہلی جماعت اتری، جن کے ہاتھ میں بستر تھا، جن کے ہاتھ میں نظر کا سوال تھا، الیاس دنیا سے چلا گیا تھا، اس وقت الیاس آیا، جو زبیل الیاس یاد آیا، جو تو نے زبیل پر کہا، اللہ نے تیری زبان کا وعدہ سوالوں پر پورا کر دیا ہے۔ گونگے بہرے لگڑے لولے ہاتھ پیر سے معذور نہیں کر رہے، اللہ کے راستے میں اور لوگوں گھر بیٹھ کے مزہ دیکھ لیا، اللہ جل شانہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ سیکھو، زندگیاں لگا دو، مال جان لگا دو، 27 دن گھر کے 3 دن اللہ کے، یہ تو پکے ٹھکے اپنے مہینے کا شیڈول بناؤ، 27 دن گھر کے 3 دن اللہ کے، صبح سے شام تک دکان کا، رات سے صبح تک گھر کا، عصر سے عشاء تک اللہ کا، تم اپنے دل کا حصہ اللہ کو دے دو، خدا کی قسم ہے وہ اپنی رحمتوں کا حصہ تمہارے نام کر دے گا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں، خیر والا کام کرنا ہے، کروانا ہے، خود بھی اس کام کے لیے قبول ہونا ہے، دعاؤں کے ذریعے، صلاۃ الحاجت کے ذریعے، اور ساری انسانیت کو اس کام پر لا کے کھڑا کرنا ہے اور کہہ دینا ہے تم تبلیغ والے ہو، مکان والے، دکان والے، مکان والے بعد میں، چشتی، سیفی، نقشبندی، قادری بعد میں، پہلے تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے نبی کے کام والے ہو، پٹھان عوان بعد میں، کام والے پہلے۔ یہ کہتا کہتا عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ دنیا سے چلا گیا۔ کون عبد الوہاب؟ مفتی محمد زین العابدین رحمت اللہ علیہ فیصل آباد والے، شاید کسی نے ان کے چہرے کی زیارت کی ہوگی۔ سارے علماء بیٹھے تھے، حاجی صاحب سے کہنے لگے حاجی صاحب کیا بات ہے، نہ آپ مدرسہ امینیہ کے فارغ، نہ دارالعلوم دیوبند کے فارغ، جو بھی عالم حافظ پیر مرید آتا ہے تیرے قدموں میں گرتا ہے، یہ مولوی جمشید، مولوی احسان الحق، یہ مولانا محمد احمد پائے کے حدیث کے استاد ہیں، ان سے بعد میں مصافحہ کرتے ہیں۔ حضرت حاجی صاحب ہنسنے لگے، فرمایا میرے پاس اس کا جواب ہے، اب نہیں دوں گا، کبھی اللہ نے موقع دیا تب دوں گا۔ کراچی کا اجتماع ہوا، حاجی صاحب کے ساتھ مفتی محمد زین العابدین کراچی کے اجتماع میں آئے، جب واپس جانے لگے فیصل آباد کے ذریعے لاہور جا رہے تھے، جب فیصل آباد کی حدود آئی، مفتی صاحب کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور میں نے آگے والی سیٹ سے یوں کہا حاجی صاحب ایک بات ہے، مشورہ کا کیا؟ کہ فیصل آباد میرا گھر آ گیا، اگر اجازت دو تو رات گھر گزار کے صبح آ جاؤں گا۔ حاجی صاحب کہتے ہیں یوں کر کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، ہنسنے لگ گئے کہ ٹھیک ہے۔ جب فیصل آباد کی میل جگائی، مفتی زین العابدین صاحب کو اتارا، مفتی صاحب کہنے لگے میں آگے ونڈو سیٹ پر مصافحہ کرنے آیا، حاجی صاحب نے میرا ہاتھ دبا لیا، کہا آپ کو یاد ہے نا آپ نے ایک سوال کیا تھا، تیرے پاس آتے ہمارے پاس بعد میں آتے ہیں، آج اس کا جواب سن کے چلا جا، تیرے پاس آتے بعد میں آتے ہیں کیوں؟ فرمایا زین العابدین کا گھر کبھی کبھار آ جاتا ہے، عبد الوہاب جب سے اللہ کے راستے میں نکلا اس کا گھر ایک بار بھی نہیں آیا ہے۔ آج میرا زیرو بزرگوں کے سینے کا فیض لینے کے لیے اپنا آپ اللہ کے راستے میں گو کے کراچی کے حلقے کا اجتماع نہیں، اندرون سندھ کا تو اجتماع ہے، لگا دو زندگیاں، لگا دو عشرہ، لگا دو چلہ، لگا دو 4 مہینے اجتماع کی قبولیت کے لیے، کامیابی کے لیے مسجد وار گشت کر کر دوسرے علاقوں میں جا کر اللہ کی مخلوق کو تیار کرو۔ اس کے لیے انشاءاللہ میں بھی تیار ہوں اور آپ سارے ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ مرتے دم تک خیر والے کام کو کریں گے اور اس کام کو کرتے کرتے مریں گے، کہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والی جمعرات سے کون کون سے روزے کے لیے تیار ہے؟ یہ کھڑے ہو کے ارادہ لوں گا، بیٹھ کے نہیں، کھڑے ہو کے ماشاءاللہ۔ کون ہے 3 دن کے لیے جائے گا اسی مسجد سے اپنی اپنی مسجدوں سے ماشاءاللہ؟ اٹھو 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 سے روزے کے لیے پکے ٹھکے اللہ سے وعدہ کر کے پکا ٹھکا جائیں گے انشاءاللہ، پکے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ جزائر، بیٹھ جاؤ میرے ماشاءاللہ۔ صبح فجر میں، رات عشاء میں کبھی بھی موقع ملے تھوڑی سی برکت جمع کر لینا، پھر سارے اس برکت پہ دعا کر لینا، یہ نقل حرکت ہو جائے گی انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ کوشش۔ اور میرے بھائی یہ تو اگلے جمعے سے آج ہی ارادہ کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت لباس میں چہرے پر لائیں گے،
وہ نسبت داڑھی والی نسبت ہے، کٹا کے مزے دیکھ لیے، کٹا کے دکھ دیکھ لیے، رکھ کے مزے دیکھ لو، رکھو تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ آج جب میں شام بیٹھا تھا، اللہ اکبر، مجھے کہنے لگا حضرت آپ کو نبی کا جھوٹا پلائے، اتنا بڑا جگ زمزم کا۔ میں نے کہا یار اگر میرے چہرے پہ داڑھی نہ ہوتی تو مجھے اپنے گھر سے سادہ پانی نہ پلاتا۔ یہ نسبتوں کا کمال ہے، سینے میں دل کی دولت کا کمال ہے، ماں باپ کی دعاؤں کا کمال ہے۔ مدینہ کا، مکہ کا، بیٹھے کا ہے، اللہ رات کے اندھیرے میں زمزم پلا رہا ہے۔ کرو نسبت، لکھو نسبت، لگاؤ زندگیاں داؤں پر، لگاؤ حسن و جمال۔ یہ نہیں کہ چہرہ صاف ہو، چہرے پر حسن و جمال، یہ کیونکہ اس کی صنعت بیوٹی پارلر نہیں دے رہا، اس کی صنعت آسمان کا فرشتہ دے رہا۔ جب میرا نبی معراج کی رات 7ویں آسمان سے اوپر گئے، میرے عزیزوں سدرۃ المنتہا عرش اللہ کے قریب گئے، حاملین عرش نے اللہ کے عرش کے ستون کو پکڑ رکھا تھا۔ حضور علیہ السلام جب گزرے، ایک فرشتے نے حضور کا مکھڑا مبارک دیکھا، حضور کی داڑھی ہلتی ہوئی دیکھی، فرشتے سے راہ نہ گیا، کہنے لگا سبحانک، کتنی پاک ذات ہے جس نے اس کے چہرے پر داڑھی کے بال لا کر اس کے چہرے کو خوبصورت بنا دیا۔ کرتے ہو ارادہ داڑھی سجانے کا؟ کون کون کرتا ہے؟ انشاءاللہ بڑھانی ہے، رکھنی نہیں، بڑھانی ہے پوری سنت کے مطابق۔ چلے کی جماعت جاری ہے 17 تاریخ کو، کون کون تیار ہے ماشاءاللہ چلے کے لیے؟ ماشاءاللہ۔ اور کون تیار ہے؟ کرو ہاتھ کھڑا، پھر اللہ سے قبول کروا لو۔ ارادہ تو کر لو میرے بھائی، ارادہ تو کر لو، نکلو گے انشاءاللہ۔ اللہ علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ سب سے پہلے تو تمام مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، مسجد کے خادم صاحب سمیت جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات فوت ہو گئے، اللہ تمام کی مغفرت فرما دے۔ ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں میں چل بس اللہ ان کی مغفرت فرما دے، درجات بلند کر دے اور جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما دے۔ پروردگار عالم خیر کرم فضل عافیت کے معاملے فرما، بخشش کے معاملے فرما، اپنے علم میں سے علم اور حلم میں سے حلم نصیب فرما، دنیا آخرت کی اچھائیاں بھلائیاں عطا فرما، بیماروں کی بیماریاں ختم فرما دے۔ بیماری تیری نعمت، شفا تیری نعمت، تیرے بندے اس قابل نہیں تیری ہر نعمت برداشت کر سکے، بیماری والی نعمت کو شفا والی نعمت میں تبدیل فرما دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما دے۔ لوگ بے روزگار ہے، روزگار عطا فرما دے، جو کاروبار کر کبھی بے روزگار ہے اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، قرضے سر پہ چڑھ گئے اللہ قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، مرنے سے پہلے سارے قرضوں سے خلاصی نصیب فرما دے۔ یا اللہ کل مومنین مومنات کی مغفرت فرما دے، ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں میں جو میں چھوڑ کر ہمیشہ کلم سے دور ہو گئے اللہ ان کی مغفرت بھی فرما اور جنت الفردوس میں داخلہ بھی فرما۔ بیماروں کو صحت دے دے، بے اولادوں کو اولاد دے اور اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا دے۔ اپنے اللہ علم و عمل میں ترقی عطا فرما، اسکول کالج یونیورسٹیوں کے جو امتحان دے رہے، مدرسے کے امتحان، اللہ سب کو کامیاب و کامران فرما، سرخیری نصیب فرما، دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی، سفر حضر میں حفاظت فرما، مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرما، اپنے علم میں سے علم دے دے اور حلم میں سے علم نصیب فرما، دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ اللہ کریمہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، زندگی میں ایک مرتبہ اللہ اپنا بھی گھر دکھا دے، اپنے نبی کا روضہ بھی دکھا دے۔ چاہت تو یہ ہے کہ ہمارا ڈیرہ ہی ہمیشہ مستقل وہیں ہو جائے۔ کراچی کی سوسائٹیوں میں اللہ ہمیں مکان نہیں چاہیے، مدینے میں حضور کے پڑوس میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی عطا فرما دے۔ اللہ جب بھی ہماری آنکھ کھٹے تو تیرے نبی کا روزہ ہمارے سامنے آئے اور روزانہ تیرے نبی سے ہماری ملاقات ہو، اللہ اس کے کوئی اسباب پیدا فرما دے، اور جب موت آئے شہادت کے رتبوں کے ساتھ حضور کے شہر میں بلا لینا، مسجد نبوی کے زیر سائے جنازے پڑھوا کر جنت البقیع میں صحابہ کے قدموں میں قبر عطا فرما دینا۔ پاکستان کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، عزت والی زندگی دے، علماء حقہ کی حفاظت فرما، مدارس مساجد کی حفاظت فرما، ان کی ضروریات کو خزانہ غیبی سے پورا فرما، مسجد حاضہ کی انتظامیہ کو اللہ جزائے خیر عطا فرما، جتنے نمازی کب سے لے کر اب تک بیٹھے سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ مولانا یوسف صاحب بیمار رہتے اللہ صحت کلی عطا فرما، بھائی منظر شہباز ان کی پوری ٹیم پوری انتظامیہ اللہ خوب انہیں جزائے خیر عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جنہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا قبول فرما، جو نکل گئے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔